برابر ایک لفظ بھی نہیں آ سکی، اور جو اتنی حکمتوں سے بھرا ہوا اور لا بھی نہیں سکتی، کیونکہ آدھا کلام رب العالمین، آدھا کتاب رب العالمین، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ قانون کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، عدالت کیا ہوتا ہے، سجاد کیا ہوتی ہے، حکومت کس کو کہتے ہیں، ریاست کس کو کہتے ہیں، یہ تو قرآن پڑھنے والوں نے پوری دنیا میں بتایا۔ لیکن پوری دنیا ایک لفظ لانے کی بجائے اس قرآن کی مخالفت پر اتر آئی، لیکن اس وقت تک تو مخالفت پر، قرآن کی توہین پر کوئی نہیں اترا جب تک قرآن کے محافظ موجود تھے اس دنیا میں۔ لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اس کے صرف تلاوت کرنے والے، رٹا لگانے والے، اس کے صرف ختم پڑھنے والے اور اس سے جیبیں بھرنے والے اور اس سے اپنے آپ کو چمکانے والے، یا اس کو صرف ایسے اٹھا کر بس اپنی بیٹیاں نیچے سے گزارنے والے، یا جناب میت کے اوپر پڑھنے والے، یا نزا کے وقت سورہ یاسین پڑھنے والے، اور صبح کے ٹائم سورہ رحمان اور سورہ یاسین صرف برکت کے لیے پڑھنے والے رہ گئے، تو پھر وہ قرآن کی توہین پر بھی اتر آئے۔ لیکن جب تک انہیں معلوم تھا کہ اس کے محافظ بھی موجود ہیں، اور کس صورت میں موجود ہیں، وہ گورنر عبدالصمد کی بیٹی کی صورت میں بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے قرآن کو پیٹھ کی، جنہوں نے قرآن کی ایک نہ مانی، جنہوں نے قرآن کے ہمیشہ احکام کی مخالفت کی، ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کیا چیز ہے۔ جنہوں نے قرآن ساری زندگی کلوں اور چالیسویں کے علاوہ کبھی کھولا ہی نہ ہو، ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے پہلے قرآن کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور اگر نہ بھی سمجھے، کوئی گیا سے گیا گزرا ہو، اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تحفہ دے کر گئے ہیں، اور یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، یہ تو اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمانوں غلامی کے آداب۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نہیں جی، قرآن پر کون چل سکتا ہے، قرآن کی کون مان سکتا ہے، لو تم نہیں چل سکتے تو پھر کفار نے اس کو توہین کے زمرے میں بھی شروع کر دیا، اس کو جناب اس کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ اگر تم چلتے ہوتے تو دنیا میں کسی کی ضرورت نہ ہوتی، یار کسی کا دنیا میں پرچم جلے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پرچم کی توہین ہوئی ہے، تو یہاں کتاب کی توہین ہوئی ہے اور قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے، اور جس میں ایک حرف ایک زبر کا بھی شک نہیں ہے، اس کتاب کی توہین ہوئی ہے، اور 57 اسلامی مردے گھروں میں سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کر دیا ہے۔ میں نے کہا احتجاج تو ہمارا کام ہے، تمہارا کام تو وہ تھا کہ جیسے گورنر عبدالصمد کی بیٹی قرآن اور تلوار دونوں سامنے رکھ کے جناب پڑھتی تھی، تمہارا کام تھا کہ قرآن مجید بھی بلا لیتے، منگوا لیتے، اور جناب ایٹم بم والا بکسا بھی منگوا لیتے، قرآن بھی منگوا لیتے اور ساتھ میں ایٹم بم والا بکسا بھی منگا لیتے، بتاتے کہ یار ہم کمزور مسلمان ضرور ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے تمہاری جان لے بھی سکتے ہیں، اپنی جان دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ مردود ہیں کہ جن کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ملک نے سرکاری سطح پر گستاخی کی ہو، یہ لائن اس کی امدادیں لیتے پھرتے ہیں، ان کفار کو پتا ہے نا کہ یار ہم ان کے قرآن کی توہین کریں گے، بعد میں ہم ان کو ڈالر دیں گے، یہ ڈالر لینے کے لیے لائن میں لگ جائیں گے اور کہیں گے ہم کو بات بھول گئے۔ اگر تم نے ان کی دانتوں پر، ان کی امداد پر تھوک رکھی ہوتی اور پاؤں رکھا ہوتا اور کہا ہوتا ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، ہماری معیشت ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ بھی ڈوبتی ہے، ہم سارے مر جائیں، ہمارے بچے بھی مر جائیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں، ہم اپنے آقا و مولا کی عزت پر کم از کم کوئی دوسرا حق نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ان کو پتا ہوتا بھائی یہ بڑے جناب غیرت مند مسلمان ہیں، لیکن اگر بغیرتی کے اندر کوئی صف اول کا درجہ رکھتے ہیں تو وہ یہ لوگ رکھتے ہیں کہ جن کی عزت، بھائی یہ کہتے ہیں ہم اپنی عزت اپنی مٹی کے لیے، اس مٹی کی کیا حیثیت ہے جو بنی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کائنات، اس مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جناب 1 انچ کی بھی حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا تم نے مٹی کی حفاظت نہ پہلے کی ہے، 71 میں تو آدھا ملک دے آئے ہو،
تمہاری ماں کے اوپر کوئی اور رہتا ہے جسے تم ماں کہتے ہو. ہاں تمہاری ماں کے اوپر کوئی اور رہتا ہے. یہ بڑی اس لیے سخت باتیں ہیں کہ جس کے اندر اپنے نبی کی غیرت نہ ہو, اپنے قرآن کی غیرت نہ ہو, اس سے بڑا کائنات میں بغیرت ہوگا. آپ مسلمان و حکمران جتنے بھی گئے گزرے, جتنے بھی جناب گناہگار خطاکار ہوں, جتنے بھی معاملات ان کے ہوں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں اور عزت کے معاملے میں بڑے غیرت مند رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, سفاک تھا, قاتل تھا, بڑا جابر تھا, لیکن جب کہتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے کے اندر اپنے چاقو کو وٹی سے ایسے تیز کر رہا تھا, پتھر سے ایسے کر کے تیز کر رہا تھا, تو ایک باہر سے سفیر آیا, اس کے دربان کے پاس ایک تاجر آیا. اس نے کہا کہ حجاج اندر موجود ہے. اس نے کہا موجود ہے. اس نے کہا اجازت لو, میں اندر بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, میں بڑی دور سے سندھ سے سفر کر کے آ رہا ہوں. اس نے کہا اندر آنے دو اس تاجر کو. جب تاجر اندر آیا تو دروازے میں کھڑا ہوا تو حجاج نے اوپر بھی نہیں دیکھا. اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے تمہاری. اس نے کہا حجاج تمہیں ایک بہن نے وہاں سے پیغام بھیجا ہے کہ تم ہماری عزتیں لوٹنے کا انتظار کرتے رہو گے. کہاں ہے حجاج ہماری مدد کو پہنچے. تو حجاج جس پتھر سے اپنے خنجر کو صاف کر رہا تھا نا, اس نے وہی خنجر نکالا اور اس کے کمرے میں پوری دنیا کے نقشے لگے ہوئے تھے. اس نے ایسے کر کے دیوبند کے مقام, سندھ کے مقام پر اپنا خنجر لگا کر کہا لبیک یا اختی. اس نے کہا میری بہن میں ابھی آیا. یار وہ تو گئے گزرے ظالم جابر, ان کے کردار اتنے اچھے نہیں, لیکن غیرت کے معاملے میں, بیٹی کی غیرت کے معاملے میں وہ اتنے غیرت مند تھے. اگر کوئی انہیں قرآن کے معاملے میں اس طرح دیکھتا تو وہ تو اپنی فوجیں اور اپنا سب کچھ اپنے آقا مولا پر قربان کر دیتے. لیکن کیا بات, یہاں تو ایک فارس کے قلعے پر مسلمان تاجر کو, مسلمان کو آواز دے کر کہا کہ کہاں ہے سلمان کے املکی گھوڑے, اس کی بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. تو سلمان بن عبد الملک نے 10,000 املکی گھوڑوں کے ساتھ فارس کی زمین شام تک رون کے رکھ دی. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو ہماری عزت کی طرف ترچھی آنکھ بھی دیکھنے والے. لیکن کہاں آج وہ مسلمان, وہ جناب جن کو صرف ڈالر سے معیشت, میں جناب مانگنے والا نہیں ہوں لیکن مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں کیا منگت کو لو منگن والا رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. اس در پہ آ جاتے جس کو ساری کائنات کھاندی, جس کو ساری کائنات کو بھیک ملتی. کاش کہ تسی ایک در ایک بار جا کے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ سے سارے دروازے تو موڑ آیا, اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. اسی طرح دو عالم کے امیدوار بن کے حضور دی بارگاہ میں جاندے, کہتے یا رسول اللہ سے سارے دے در پھیرایا, سانو کسے نے گھا نہیں پائی, اپنے دامن نے سانو لے لو اور ساری بس ہو گئی. تہاڈی عزت تے بھی حملہ ہو گیا, قرآن تے بھی حملہ ہو گیا, اسی اپنی دھیاں بھی بیچ دیتیاں, اسی اپنا ادا ملک بھی گوا بیٹھے ہاں, نہ ساری کوئی گھر عزت ہے نہ کوئی باہر عزت ہے. یا رسول اللہ انہوں اپنے دامن رحمت سے رکھ لاؤ. لیکن یہ پھر مڑ کے آئیے IMF کے دروازے تھے, یہ پھر مڑ کے جناب FATF کے دروازے تھے, یہ پھر مڑ کے جناب عالمی بینک کے دروازے تھے. کاش کے ایک دن حضور کے دروازے تھے کیا ہوتے. ہاں جی, اتنے تو جناب ایک سواری صرف منگن واسطے آوے, منگن واسطے آوے. اگر کی کہتے ہیں حضرت کعب بن زہر, انہیں کہا حضور اتنا دین دے, اتنا دین دے, اتنا دین دے کہ بندے کو منگن کی ضرورت حاجت ہی نہیں رہ جاتی. لیکن کی ہے کہ تسی قرآن کو بھی کٹ کر کے, حضور کی ناموس کو بھی کٹ کر کے, اسلام کو بھی کٹ کر کے, جناب اتنے خنسے دا بل پاس کر کے, اتنے اسلام کے خلاف ہاتھ کو حرکت کر کے, پھر تسی معافی دا ہے نا جی, معافی دا آج تک موجود ہے. گستاخ رسول کے علاوہ کسی واسطے معافی کا دروازہ بند نہیں نا, گستاخ رسول سے معافی کا دروازہ بند ہے. معافیاں بن کے خطا کارا واسطے جے گنہگار بن کے ایک باری حضور دے در تے چلے جاندے تے کم از کم سانو تے زندگی چ نہ ویکھنا پیندا کہ کوئی ساڈے آقا مولا دی توہین کر رہا, کوئی جناب قرآن دی توہین کر رہا. جے تساں ایک باری اکھاں چ پا کے گل کیتی ہوندی کہ اساں دا پہلے بھی قیاس کے ہتھیار امن واسطے نہیں, اے لکھ دو کہ ہتھیار جناب قرآن واسطے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے, تو پھر لگ پتا جاتا قرآن کے لفظ نا ہتف, قرآن کے لفظ ہتف 1 2 3, میں کہا ہوں ہتف نو کڈو نہ بعد. لیکن وہ گل اس طرح ہے نا کہ حضرت عمر بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور سی. حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب کو تلوار مانگی, کیا کہ عمر بن مادی کرب تلوار جو میں کسی مجاہد کو دے کے جناب میدان میں بھیجا, جو مجاہد حضرت عمر بن مادی کرب کی تلوار لے کے میدان میں گئے, واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھائی دسو تلوار کی کاٹ کیسی. انہوں نے کہا جی بس جتنا سنے سی وہ گل تو نہیں, بس جناب اے
مناسب ہی ہے کہ حضرت عمر بن مادی کرم کو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا کہ بھائی تیری تلوار کی بڑی شہرت سنی سی جناب اس کی کاٹ اتنی کوئی نہیں، یہ کام اتنا نہیں کرتی. حضرت عمر بن مادی کرم نے کیا، جناب امیر المومنین عمر بن مادی کرم نے تلوار پہ کسی نال عمر دا اپنا ہاتھ نہیں چلایا. غالب کیف چلانے واسطے جذبہ بھی تھا خادم حسین رضوی ورگا. گاڑی چلانے واسطے احمد شاہ ابدالی کی غیرت بھی چاہیے. ساڈا تا یہ جذبہ کہ جس طرح بابا جی نعرہ لا کے دس کے گئے نا ٹینکروں کا خالی میدان ہے رکھو تو اپنے آپ چل پائے گا. سارے جنگا اور پیغام اور جناب کسی دی اکھاں وچ اکھاں پا کے گل کرن واسطے کوئی جسمانی جناب صاف نہیں چاہیے. ایتا قوت سلطان و امیر لا الہ ایتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور چاہیے. اے اندر تک جذبہ چاہیے ہے جی. اے جناب بالکل خالی ہے ہمیشہ کہہ کے جو مولوی صاحب لڑان دی گلاں کرتے ہیں اور تانوں لڑان دی گلاں کرتے تواڈے اندر غیرت دی گلاں کرتے ہیں. لیکن دیکھو کیسے افسوس دی بات ہے کہ کفر ساڈے تے چل میں غیرت مسلط کر کے ساڈی غیرت کا امتحان لینا ہے جی. پھر قوم کا مڑ کے کہتی ہے نہیں جی اسی تے بندے والے تے گالا. میں کہے اے ضرور اپنے دل کو جا کے پوچھنا ایک بار ضرور پوچھنا کہ عمران خان کو گولی لگی اتنا درد تینوں ہویا جب قرآن مجید جلایا گیا؟ اتنا درد تیرے سینے سے ہویا؟ اس کا مطلب ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ تو قرآن ہے نا جس سے تیرا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہے جی. اگر تیرے دل میں ایمان ہے اتنا کہ جناب اتنا اور جس دن نواز شریف نائب ہویا اتنا درد تینوں ہویا اتنا قرآن چلن کا ہویا جی. ساری زندگی لیڈراں دے کلمے پڑھے اور ساری زندگی جناب لیڈراں دے نعرے لائے. اے شکر ہے امیر المجاہدین دا جنہاں نے اپنا نعرہ سانوں نہیں سکھایا بلکہ حضور دا ذکر سکھایا، قرآن دا ذکر سکھایا، اسلام دی گل کیتی اور دسیا کہ قیامت تک واسطے اگر کوئی مسلمان زندہ رہ سکتا غیرت نال تے او حضور دے نال رہ سکتا. کیسے افسوس کی گل ہے اور کتنے دکھ مرگ دی گل ہے کہ آپ کی ذات دیواری آوے تاکہ زبان پارک اکٹھے ہو جاؤ جناب سارے اکٹھے ہو جاؤ میرے گرفتار نہیں ہو جانا. تے دوسرے دیوالی آوے تے جناب وہ آ کے بورڈ کو عزت دو گے گلی گلی میں پرچم لگاؤ تے جناب سارے کے خلاف بولنا شروع ہو جان. تے قرآن کی اتنی بڑی توہین ہوئی کسی کی زبان بھی ہلی کسی نے گل بھی کی تھی. انہوں نے پتا انہوں بے ایمانوں نو اور جناب جڑے کفر دے بیٹھے ہوئے اسلام اور قرآن اور حضور کی ذات اصل تو حضور کی ذات کی لڑائی نا جتنے بھی حضور نال جس شہر کو نسبت ہو تو قیامت تک انہوں نے چپتی رہنی. ہاں ادھر کوئی ہوے محمود غزنوی دا غلام تو پھر چوک پوری کریے نا چوپڑ دا چسکی آوے ایسی پھر کوئی ہوے صلاح الدین ایوبی دا غلام تے چوپڑ دی چسکی پوری آوے. آپ جناب سوندے بچے نوں جڑے نہیں سب سوندے انہوں نے کہتے سن چپ کر جا ایوبی آ رہا لیکن آج کی آکڑ بھیا نویلے آ رہے انہوں نے انہوں کی بارے میں پتا کہ ایسا قرآن کی جناب کیتی تے مسئلہ کوئی نہیں انہوں نے بولنے والا کوئی نہیں اس واسطے کہ اسی $1.5 دیں گے چپ ہو جان گے. ہاں جی کاش کہ کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضور دے دین حضور دے نام دے بڑھن والے ملک دے اوتے بیٹھا ہوندا تے انہوں نے دستا کہ تسی قرآن کس طرح چلایا تہاڈی ہمت کس طرح ہوئی. لیکن اے بند بگرام اس پیس تے انہوں نے جناب 400 قرآن دے نسخے چلائے پھر دھی بھی بیچی پھر بھی کفر نہ تو خوش نہیں. ہاں جی کفر کبھی خوش ہو بھی نہیں سکتا اے جتنی مرضی کوشش کرن اور تا ساڈی دھی نوں پتہ سی نا جناب مشرف النساء دی بیٹی جو کہتی عید حکومت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را بہبرن. مسلمانوں نے قرآن ایسے چاہیا ہوتا سی تے تلوار ایسے بچی ہوتی سی ہے جی ایسے بچی ہوتی سی ایسے بچی ہوتی سی ہے جی. انہوں نے پتہ ہوتا سی کہ جناب اے تا پھر وہ انہاں جڑے قرآن پڑھتے رہن عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار اے رات کی رات تے حضور کھڑے تے ہیں لیکن سویرے تلوار چک کے ہیں جناب گھوڑے ہوتے بیٹھے ہوں گے کہ اگلے دن لشکر الٹ کے رکھ دیں گے. لیکن آج انہوں نے پتا کہ رات یہ شرابہ پی کے مست ہوں گے سویرے اٹھ کے انہوں نے ایک اور تماشا لایا ہوئے گا. اے سارے ایجنٹ ایک دوسرے کو جناب برا بھلا کہہ کے قوم کو کدی ادھر لا دیں گے کدی کہہ کے جناب فائر کھل گیا کدی کہہ کے قومی معیشت لٹ گئی. میں تو وہ معیشت کیویں لٹ گئی مینوں دسو تو صحیح او اسلام اس دے منن والے کلمہ پڑھن والے جڑے روزے آمد تا زکات بھی دین 2.5% پھر فطرانہ بھی دین پھر قربانی آوے تو گوشت بھی بنن پھر کوئی دروازے سے دستک سائل لے کے آ جائے پورا سال جتنی باری کوئی اشارے سے کھڑے ہوئے تے اپنی جیب وچوں بھاوے مسکین تو مسکین ہوئے 5-10 روپے کٹ کے دے جڑی قوم جڑی امت بنڈن واسطے مشہور ہے آج وہ غیراں دے دروازے تے کیوں ایسا لگا جڑی قوم تے جناب صدقے دے نام تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو روزے نالوں بھی افضل ہے. ہاں جی جڑی قوم جناب اتنے صدقے خیرات اتنے
جناب خلائی تنظیمیں چلا رہی ہوئے اور جناب پوری دنیا کے لیے کوئی مسئلہ بنے تو جناب قوم کو جناب سیلاب آ جان تو قوم اپنی جیبا مر جا اپنے گھر چھوڑتے مال کھڑ کے دے دے یار وہ قوم بین الاقوامی دروازے سے کیوں انکار کے کھڑی لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا فضلهم اللہ بالذل. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پہ ذلت مسلط کر دے گا. بس اور وجہ کوئی نہیں. ایک ہے جناب معیشت ادھر بڑھ گئی, ادھر جناب ڈالر ہو گیا, ادھر اوپر ہو گئی, ادھر تھلے ہو گئی, یہ وجہ نہیں ہے. ساڈے تے ذلت مسلط ہے اور اس صورت سے مسلط ہے کہ کدی تے جناب اسی آپ غیرت دروازے تے ہوندے ہاں, کدی اپنے گھر تے جناب معاملات نہیں چل رہا ہے تے جناب کدی سانو کفر ساڈے مقدسات کی توہین کر کے کہدا کہ آلو جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے. لوگ کہتے تھے معیشت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے گیا, آپ کی ضرورت رہے یہودی تھے ہاں, لیکن گالے تلواروں میں ٹک رہی ہیں. دنیا کا مال کوئی نہیں, دنیا کے جناب اسباب کوئی نہیں, دنیا کے کھان پین کے سامان کوئی نہیں, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاشانہ یکتا سے 9 تلواریں لٹک رہی ہیں اور لٹک رہی ہیں. اس واسطے اپنی امت کو پیغام دیتا کہ کچھ ہوئے نہ ہوئے طاقت ضرور رکھنا, اپنی قوت ضرور رکھنا. لیکن ہوں جس طرح پہ لے کے جا رہے ہیں انہاں دا پروگرام ہے کہ ایٹمی پروگرام کو بھی بیک رول کر دیتا جاوے. میں کہ یار صاحب ظاہر ہے اساں اس ایٹم کو چکنا جے اللہ اور اس کے رسول دے کام نہیں آتا. دسو کی کرنا یار, کی کام آیا؟ جدو حضور دی عزت دی باری آئی تاں بھی کام نہیں آیا ہے جی, جدو جناب قرآن دی باری آئی تاں بھی کام نہیں آیا, جدو اسلام دی باری آئی تاں بھی کام نہیں آیا, کیری جونز دی باری آئی تاں بھی کام نہیں آیا, اور جناب اتنے نیو یارک کے جدو استاذانہ صاحب کے چھپے تاں بھی کام نہیں آیا, ڈنمارک کے چھپے تاں بھی کام نہیں آیا, فرانس سے چھپے تاں بھی کام نہیں آیا. ایک ایٹم بم تو پھر کسی کام نہ آیا. اسی طرح خود عبادت کرتے ہیں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے نامی واسطے ایک بار بھی نکلیا ہوتا تاکہ آپ نے خون دے آخری قطرے تک اس کی عبادت کرتے اور عیاشوں بدماشوں تہاڈی عبادت واسطے تاسی نہیں کر سکتے. ہاں جی تساں عبادت کی کرنی, تساں تے جناب جا کے بیلجیم میں جا کے جناب آسٹریلیا جزیرے خریدو. ہاں جی اور کہتے جی حافظ قرآن آ گئے. میں کہتا ہوں حافظ صاحب کا امتحان بھی آ گئے. حافظ قرآن آیا نا تو حافظ قرآن تو پھر بھائی حافظ قرآن پاکستان کے بڑے بڑے منصب کے عہدے پہ بیٹھے ہوا تو اس کا کام بنتا سی نا اس کو پہلے وہ جا کے خود چلا جاتا سویڈن والے کو انہوں نے کہا تہاڈی ضرورت کس طرح ہوئی, میں پورا جنگی لباس پا کے آ گیا تہاڈے نال جی. آرمی چیف کرنے بننے کے بعد اگلے مورچوں کا دورہ اور میں کہا چھاڑے نہ مورچے نو انہاں واسطے 10 کافیاں دا بیگ دے نال چلا جانا سویڈن پوری وردی پا کے جناب پورا سامان پکڑ کے انہاں دی جرأت وہ مافیاں کے بلکہ وہ زمین تے لیٹ جان گے کہ اندر تو بعد ساڈے پیو دی توبہ اور اللہ کے قرآن کی اتنی بڑی توہین کری ہے. مراد بڑا گرا آیا, میں کہا مراد بلند کرنے واسطے ایک ہی قدم چاہیے اے بالکل ہوئے عبادت واسطے قدم چاہو تے قرآن آسمان نہ لگ جائے گا, قرآن آسمان تو سوریا ستارے تو بھی ہوتے چلا جائے گا. لیکن تسا یہ کرنا نہیں, تسی کفر دے ایجنٹ ہو, ہاں جی تسی کفر دے پیروکار ہو, بانو وہ ڈالر دے دن تو تہاڈے کام چلتے ہیں. پھر اس ملک کو لٹ کے تسا باہر جا کے رہائشاں بھی رکھنیاں, پھر جناب باہر جا کے اکاؤنٹ بھی بنانے تے پھر باہر جا کے سارا کچھ کرنا. لیکن یاد رکھنا حضور دے غلام مسلم انشاءاللہ وہ زیادہ دیر نہیں ہے. اگر کسی کو کہنے تھی کراچی میں کیا ہوا, میں کہا میں پہلے ہی کھڑے ہو کے کیا تھی بھائی جنہوں نے کوسرا نہیں لبن کے سویرے اور جت چڑھ کے کوئی گل نہیں, تسی ساڈا ہاتھ کھچی آؤ تے اسی بھی اپنا حق لین واسطے پھر ساڈے کو آزاد رستے ساڈے کو اپنا حق لین واسطے آزاد رستے تسی بےایمانیاں دے اپنی رستے اپنا لو جڑے پسند اپنانے. جدو آپ اپنا حق لین واسطے نکلیں گے پھر انج نہیں, پھر تو تانوں دساں گے کہ اے ساڈا حق سی, اے لئی جا رہے ہیں. انشاءاللہ حضور داتا دی حضوری دی بارگاہ چو سمجھی حال تک انشاءاللہ حضور جانا اسی بابا جی دے قدماں نوں ہاتھ لا کے جانا, داتا صاحب تو اسی سمجھی حال جانا اور انشاءاللہ قرآن دے تحفظ بھی جتنے حفاظ کرام نے سارے اگے ہو گے انشاءاللہ قرآن پڑھدے ہوئے جاواں گے اور انہاں دساں کے بچے لگ دیو دا بیٹھ کے ہونا اور لیڈراں پیچھے راز کرانا کو بھی چھوٹے پیچھے اور بھی بدکار پیچھے ورنہ پڑھتا جائے سی نا بھی قرآن کے تے حضور دی ذات تے کیڑا اختلاف ہے. آج تک پاکستان تے ہر روڈ دے اوتے ایتھی دنیا نکلدی اور انہوں دسدی پئی تسی جناب پڑھان والے قرآن چلانے والے ہو, اے دیکھو قرآن دے حافظ باہر کھڑے, لیکن اے دکھان والے بھی نہیں دکھان گے کیونکہ انہوں نے جناب اور نیو ایئر دی نائٹ یہ ضرور دسنا بھی شونیاں پٹاخے لتا طرف نکل رہے ہیں, اے نہیں دسن کے بھی قرآن دے محافظ رہنا وچ کھڑے جانا دین واسطے. انشاءاللہ بڑے
नाल बड़ी मोहब्बत नाल बड़े मजमे दे नाल असा सारे जाना दाता साहब इंशाअल्लाह कुरान सुनदे और पढ़दे इंशाअल्लाह सब दी हालत जाना फिर उत्थे जाके इंशाअल्लाह इन्हां नाल